نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ ہمارا خاندانی نظام کیسے مستحکم ہوگا۔ تو ایک خاندان وجود میں آتا ہے ایک لڑکے اور لڑکی سے جب وہ شادی کے بندھن میں آتے ہیں۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خاندان کے 3 ادارے ہو گئے۔ نمبر 1 میاں بیوی کا باہمی ربط، نمبر 2 والدین اور اولاد کا آپس میں باہمی ربط، اور نمبر 3 بہن بھائیوں کے درمیان رشتہ اخوت۔ یہ 3 ادارے آپس میں ملتے ہیں تو ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ والدین کے ذمے اولاد کے کیا حقوق ہیں اور اولاد کے ذمے والدین کے کیا حقوق ہیں۔ اگر دونوں طرف سے حقوق کی رعایت کی جائے تو یقیناً وہ خاندانی نظام بہت ہی مستحکم ہو سکتا ہے، اور اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے اولاد کے ذمے والدین کے کیا حقوق ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ حقوق 2 طرح کے ہیں، کچھ قانونی حقوق ہیں اور کچھ اخلاقی حقوق ہیں۔ سب سے پہلے ہم اخلاقی حقوق پر گفتگو کرتے ہیں کہ اولاد کے ذمے والدین کے اخلاقی حقوق کیا ہیں۔ نمبر 1، اولاد کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور قرآن کریم نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بارہا حکم دیا ہے۔ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو گے۔ بہت ہی قابل غور یہ آیت ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ذکر فرمایا، کسی اور کا حق ذکر نہیں فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو گے۔ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہاں پر بھی اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کو ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب تمہارے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تم نے جب ان کے سامنے گفتگو کرنی ہے تو اپنے شانوں کو، اپنے کندھوں کو نیچے جھکا لینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ تو ہمارے سامنے اکڑ کے بات کر رہا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تم نے تو ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم نے تو ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کیسی تعلیمات ایک خاندانی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے دی ہیں۔ اور صاف طور پہ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، پھر فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کر دی کہ اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرے۔ اللہ اگر اس بات کو ایک مرتبہ بھی ذکر فرما دیتا تو کافی تھا، لیکن اللہ نے تکرار کے ساتھ بار بار اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ نے ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ پہلا جو اولاد کے ذمے والدین کا اخلاقی حق ہے وہ ہے حسن سلوک۔ دوسرا جو اولاد کے ذمے اخلاقی حق ہے والدین کا وہ ہے اطاعت اور فرما برداری۔ والدین اگر کوئی ایسا حکم دیں جو شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اولاد کے ذمہ ضروری ہے کہ اس حکم کو پورا کریں، لیکن اگر والدین
کوئی ایسا حکم دیں کہ جو شریعت کے مخالف ہو تو اب اولاد کے ذمہ اس کی تابعداری فرض نہیں ہے۔ تو دوسرا درجہ جو اولاد کے ذمہ والدین کا جو دوسرا حق تھا وہ تو یہ تھا کہ والدین کے ساتھ ان کی اطاعت کا معاملہ کیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو اخلاقی حق وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کی جائے جہاں تک ممکن ہو، حتیٰ کہ نمازوں کے اندر بھی اپنے والدین کو یاد کیا جائے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی۔ اب یہ کیا ہے؟ ولیوالدی، کہ اللہ تو ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ تو یہ اولاد کے ذمے جو تیسرا حق ہے والدین کا یہ ہے کہ والدین کے لیے دعائیں کی جائیں۔ تو یہ 3 اخلاقی حق تھے اولاد کے ذمے والدین کے۔ اب 2 قانونی حق ہیں۔ اگر اخلاقی حقوق کو اولاد ادا نہیں کرے گی تو اخلاقی مجرم سمجھی جائے گی، اگر قانونی حقوق کو ادا نہیں کرے گی تو اولاد قانونی مجرم سمجھی جائے گی۔ اب قانونی حقوق کیا ہیں اولاد کے ذمے؟ پہلا حق تو یہ ہے کہ والدین کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے، وَلِيَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ نمبر 2، والدین کا نان نفقہ، ان کا خرچہ پورا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، کمانے کے قابل نہ رہیں، اب اولاد کی ذمہ داری ہے، یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اب یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کے نان نفقے اور ان کے اخراجات کو پورا کیا جائے۔ اگر اولاد نہیں کرے گی قانونی مجرم سمجھی جائے گی، اور حکومت کے ذمہ لازم ہے کہ ایسی اولاد کو اس کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنے والدین کے اخراجات اور ان کے نان نفقے ان کے خرچے کو پورا کرے۔ یہ تو تھے اولاد کے ذمہ 2 قانونی حقوق، اگر نہیں ادا کریں گے تو قانونی مجرم سمجھے جائیں گے۔ اب والدین کے ذمہ کون سے حقوق ہیں اولاد کے؟ تو وہ بھی 2 طرح کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو والدین کے ذمہ قانونی حقوق ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو والدین کے ذمہ اخلاقی حقوق ہیں۔ اگر والدین قانونی حقوق کو پورا نہیں کریں گے تو قانونی مجرم سمجھے جائیں گے، اگر والدین اولاد کے اخلاقی حقوق کو پورا نہیں کریں گے تو اخلاقی مجرم سمجھے جائیں گے۔ اب سب سے پہلے جو قانونی حق والدین کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ ہے حق حیات۔ جہاں تک ممکن ہے اپنے بچوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشی تنگ دستیوں کی بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل کر بیٹھیں، جیسا کہ اخبارات میں بہت سارے ایسے مضامین پڑھنے میں آتے ہیں کہ فلاں نے معاشی تنگ دستی کی بنیاد پر اپنی اولاد کو فروخت کر دیا یا قتل کر دیا۔ تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ حق حیات، کہ معاشی تنگ دستیوں کی بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ صاف طور پہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ساتھ ساتھ مذہبی بنیادوں پر بھی والدین کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کریں۔ جیسا کہ مشرکانہ کلچر تھا، مشرکانہ تہذیب تھی، تو وہ لوگ اپنی اولاد کو چند بتوں کے نام نظر مان کر اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے۔ یقیناً یہ بہت بڑا جرم تھا کہ مذہبی بنیادوں پر اولاد کا قتل کرنا۔ قرآن نے اس پر قدغن لگائی اور قرآن نے اس کو ذکر کیا، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ۔ اسی طرح موجودہ دور میں اپنے حمل کو ضائع کرنا یہ قتل اولاد کے مترادف ہے، اور یہ آدمی قانونی مجرم سمجھا جائے گا کہ جو اس انداز سے اپنی اولاد کو ضائع کر بیٹھے۔ حمل کا ضیاع یہ قتل اولاد کے مترادف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی والدین کے ذمہ جو قانونی حق ہے وہ حق حیات ہے، کہ جہاں تک ممکن ہے کہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو محفوظ بناؤ۔ دوسرا حق جو قانونی والدین کے ذمہ عائد ہے وہ ہے حق پرورش، کہ ان کو مناسب غذا مناسب لباس ان کو فراہم کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور والد کے ذمہ ہے یہ کہ وہ حلال کمائی سے اپنی اولاد پہ خرچ کرے، حرام کمائی سے خرچ نہ کرے۔ تیسرا جو قانونی حق ہے والدین کے ذمہ وہ ہے حق تربیت، کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا، اور وہ شریعت کی تعلیم ہے کہ اعلیٰ تعلیم شریعت کی ان کو دینا، وگرنہ اگر بچوں کو یوں تعلیم نہیں دیں گے تو وہ قانونی مجرم سمجھے جائیں گے۔
اور نمبر 4، والدین کے ذمہ جو قانونی حق ہے وہ حق وراثت ہے، کہ اپنی اولاد میں وراثت کو صحیح معنوں میں تقسیم کریں، جیسا کہ قرآن نے حکم دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹوں کو بھی حق وراثت دیں، بیٹیوں کو بھی حق وراثت دیں۔ یہ نہیں کہ بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں کو معروف کر دیا، یا کوئی بیٹا نافرمان ہے اس کو آگ کر دیا۔ شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ آپ نافرمان بیٹے کو آگ کر دیں، بلکہ ان کو جو ان کا حق وراثت بنتا ہے وہ ضرور ان کو دو، یہ قانونی حق ہے، نہیں ادا کریں گے تو قانونی مجرم سمجھے جائیں گے یہ والدین۔ اور اس کے بعد نمبر 5، حق نکاح، کہ اولاد جب حد بلوغت کو پہنچ جائے تو والدین کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنی اولاد کے نکاح کا بندوبست کریں، یہ قانونی حق ہے، اگر ادا نہیں کریں گے تو قانونی مجرم سمجھے جائیں گے والدین۔ یہ تو تھے والدین کے ذمہ 5 قانونی حقوق۔ اب والدین کے ذمہ جو اخلاقی حقوق ہیں وہ ہے بچے کا اچھا نام رکھنا، اس کا ختنہ کروانا، اس کے ساتھ ساتھ بچے کو آداب سکھلانا، یہ ہیں والدین کے ذمہ اخلاقی حقوق۔ اگر ان کو ادا نہیں کریں گے تو وہ اخلاقی مجرم سمجھے جائیں گے۔ جب والدین کی طرف سے بھی حقوق کی رعایت، اولاد کی طرف سے بھی حقوق کی رعایت، یقیناً یہ خاندانی نظام اس قدر مستحکم ہوگا، اس قدر مستحکم ہوگا، اس قدر مستحکم ہوگا کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔